ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے غصے پر قابو پائیں۔ میں نے اپنی عمر میں ہزاروں لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں اور وہ باتیں بھی سنی ہیں جو ہر مرنے والے کے متعلق لوگ کرتے ہیں۔ جو مر جاتا ہے اسے لوگ اچھا ہی کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس مرحوم کو بہت اچھا کہا جاتا ہے اس کی یہ صفت سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے کہ اس کی طبیعت میں غصہ تو تھا ہی نہیں، اپنے دشمن کے ساتھ بھی مسکرا کر بات کرتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کی طبیعت میں غصہ نہیں ہوتا اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن غصہ ہے۔ قرآن حکیم میں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے کو معیوب فعل کہا گیا ہے۔ اگر آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو طبیعت سے غصے کو نکال دیں۔ طب و نفسیات کے اٹل اصولوں کی روشنی میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر طبیعت سے غصے کو نکال دیں تو آپ کی عمر طویل ہوگی اور آپ بڑھاپے کے آخری مرحلے میں بھی حشاش بشاش وہ رہیں گے۔ موجودہ دور میں اعصاب پر بوجھ اور مسلسل اعصابی کھچاؤ اور دباؤ، سٹریس، سٹرین اینڈ ٹینشن جسمانی اور نفسیاتی توانائی کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کئی ایک جسمانی امراض کا باعث بھی یہی ہیں۔ لیکن غصہ ایسی نامراد چیز ہے جو جسم کو کھوکھلا اور چہرے کو بے رونق کر دیتی ہے۔ غصے کا سب سے بڑا اور برا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مرض لاحق ہے تو صحیح علاج کے باوجود آپ اس مرض سے کلی طور پر نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حضرات مخصوص قسم کی جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کے لیے غصہ ایسے زہر کا اثر رکھتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھاتا اور ختم کر دیتا ہے۔ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ غصے کے ساتھ ہی ذہنی کیفیت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہ خون میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے کیونکہ خون میں ایک کیمیائی تغیر پیدا ہوتا ہے، خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ غصہ جب عادت بن جاتا ہے تو خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی رہتی ہے جس سے شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ایسا ہے جو جسمانی توانائی کو تیزاب کی طرح کھا جاتا ہے۔ غصہ دراصل ایک رد عمل ہوتا ہے جو جسمانی اور نفسیاتی بہتری کے عمل کو روک دیتا ہے۔ جسے غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے کیونکہ کوئی کام اس کی مرضی اور پسند کے خلاف ہوا ہے، یا حالات نے اس کی خواہش کے خلاف پلٹا کھایا ہے، یا گھر کے کسی فرد نے کہا نہیں مانا، یا کسی فرد نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی ہے۔ ایسی کئی اور وجوہات ہیں جن کی بنا پر غصہ آتا ہے۔ معدہ خراب ہو، قبض ہو تو بھی مزاج میں غصہ پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن غصے کی اصل وجہ کچھ اور ہے، آپ اس پر غور کریں۔ غصے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ بچپن سے اپنے ذہن لاشعور میں کچھ تلخیاں چھپائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ذہن لاشعور کے تخریبی اثرات کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ماضی تلخیوں، ناکام خواہشوں اور ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار وغیرہ کو اپنے دامن میں لیے آپ پر اسیب کی طرح سوار ہے، اور آپ کی لگام اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے۔ آپ اپنے جس قول اور فعل کو اپنی آزادانہ بات یا حرکت سمجھتے ہیں وہ دراصل ماضی کے اسیب کے زیر اثر ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو جو غصہ آتا ہے یہ ایک رد عمل ہے جس پر آپ کا بچپن یا ماضی اثر انداز ہے۔ اب یوں سمجھے کہ یہ رد عمل غلط ہے۔ اگر آپ اپنی صحیح شخصیت کو سامنے لیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ کلینکل پریکٹس میں کئی کیس ایسے ہیں جن میں ایک یہ تھا کہ سیانے کہتے ہیں کہ غصہ آئے تو یہ کسی نہ کسی پر نکال دیں کیونکہ غصے کو اپنے اندر روکنا صحت کے لیے خطرناک ہے۔ سیانوں نے ٹھیک کہا ہے کہ غصے کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن علم و طب نفسیات کہتا ہے کہ غصہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے روکنا اور اس کا پیدا ہونا ایک جیسا نقصان دہ ہے۔ اس کے نقصانات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید خطرے یہ ہیں، اب ہائی بی پی کے پیشنٹ وہ ہو جائیں گے۔ اس کا انجام ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیرالائسس ہو سکتا ہے، دوسرا آپ دل کے کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر یہ خطرناک امراض نہیں ہوتے تو پھر آپ معدے کے السر کا شکار ہو سکتے ہیں، جلدی امراض، جسم تھکا تھکا رہنا، جیسے آپ میں زندگی کی رمق وہ باقی نہیں رہی۔ یہ تو جسمانی امراض ہیں۔ نفسیاتی نقائص جنہیں غصہ جنم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت کی جگہ نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ چونکہ محبت دے نہیں سکتے اس لیے آپ کو کہیں سے بھی محبت نہیں ملتی۔ نفرت نفسیاتی توانائی کو دیمک کی طرح کھاتی ہے، خود اپنے خون کے رشتے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ غصے کا ایک نفسیاتی نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے، اور یہ مجرمانہ اور جہانات بھی پیدا کرتا ہے جن میں ایک خود لذت ہی ہے۔
یعنی انسان تسکین اور سکون کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کی طبیعت لاشعوری طور پر جنسی جبلت کی طرف جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہر خواہش اور ہر مرضی پوری نہیں ہو سکتی۔ حالات آپ کی مرضی کے نہیں رہیں گے، آپ کا واسطہ جن لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے وہ آپ کے حکم اور آپ کی فرمائشوں کے پابند نہیں ہوں گے۔ قدرت کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، آپ کا غصہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ آپ کو تباہ ضرور کر سکتا ہے۔ غصے سے آپ دشمن پیدا اور دوست ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اس توقع پر غصہ جارتے ہیں کہ وہ آپ کے مطیع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جس پر چیخ چلا رہے ہوں وہ خاموش ہو، وہ آپ کو قابل نفرت انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ غصہ ان لوگوں کو بھی زیادہ آتا ہے جو اپنے آپ کو ہر کسی سے برتر اور دانشمند سمجھتے ہیں۔ جب یہ برتری نہیں چلتی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ غصہ کرتے کرتے وہ نیوروسس کے مریض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ پیرنٹ اپنی وہ بچوں کو غصے سے ڈانٹتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی اولاد بگڑتی نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور غصے کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اولاد ضرور بگڑتی ہے۔ غصے کا نفسیاتی رد عمل آپ کو بتاتا ہوں، اس پر غور کریں اور اپنا رویہ تبدیل کریں۔ غصہ جس طرح اپنا خون جلاتا ہے، اس طرح یہ انسان سے مسکراہٹیں کہہ کے اور مزاح بھی چھین لیتا ہے۔ غصے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں مزاح پیدا کریں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آپ اس وقت تک کسی سنگین اور پیچیدہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک آپ زندگی کے خوشگوار پہلوؤں سے لطف اندوز ہونا نہیں سیکھتے۔ دوسروں کو غصے سے ناراض کرنے کے بجائے انہیں ہنسائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی پر غصہ آئے تو آپ ہنس پڑیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس پر غصہ جاننے کی بجائے آپ یہ کہیں کہ میں حیران ہوں کہ تم جیسے ذہین اور باوقار آدمی نے یہ بات کہی یا یہ حرکت وہ کی۔ آپ ایسا رجحان پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ نہ آئے۔ اس کے لیے بڑی کاوش کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو غصے کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ جب آپ میں غصہ ابلنے لگے تو اپنی سوچوں کا جائزہ لے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی سوچ ایسی مل جائے گی جو غصے کا باعث بنی ہوگی۔ اس سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ کسی بھی وجہ سے غصہ آ جائے تو اسے چند سیکنڈ کے لیے متلوی کر دیں۔ اس میں آپ کو دشواری پیش آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ غصے کو وہ قابو پا لیں گے۔ بچوں کی کسی حرکت پر غصہ نہ کریں۔ اگر آپ انہیں ڈانٹنا ضروری سمجھتے ہیں تو ایسے لہجے میں ڈانٹیں جس میں غصہ نہ ہو۔ آج آپ کو کسی بات پر یا کسی انسان پر غصہ آیا تو اس بات کو لکھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی بات پھر بھی آپ کے سامنے آئے گی، مگر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ یہ بات یا انسان نہیں بلکہ آپ کے اندر سے کوئی غبار اٹھتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سی بھی ناگوار بات پر غصہ آ جاتا ہے، جبکہ اس عارضی ذہنی کیفیت میں اچھی بات بھی ناگوار لگتی ہے۔ اس کیفیت پر غور کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ ناگواری آپ کی ذات سے نہیں بلکہ ذہن لاشعور سے اٹھی ہے۔ آپ کے ایک دو دوست ہونے چاہیے جو آپ کے ہمراز ہوں۔ کسی وجہ سے غصہ ہے تو ان میں سے ایک دوست کو بتائیں کہ آپ کو فلاں بات پر غصہ آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی بتائیں کہ آپ غصے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دوست غصہ ٹھنڈا کر دے گا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا دوست وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو۔ ایسے آدمی کو دوست نہ بنائیں جو ہر بات شکایت کے رنگ میں یا اشتعال انگیز لہجے میں یا مبالغہ امیزی سے کرنے کا عادی ہو۔ حالات اور دوسرے لوگوں کے ساتھ توقعات وابستہ نہ کریں۔ یہ توقعات پوری نہیں ہو سکتی، اس حقیقت کو قبول کریں، ساری توقعات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ غصہ ہے تو باہر نکل جائیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں تاکہ جسم میں آکسیجن چلی جائے۔ بعض اوقات جسم میں آکسیجن کی کمی دل پر گھبراہٹ پیدا کرتی ہے اور غصہ بھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غصہ جاریں گے تو لوگ آپ کو برتر سمجھنے لگیں گے تو یہ آپ کی وہ خوش فہمی ہے۔